پنجاب کے شہر سیالکوٹ کی ایک ایسی صبح جو ہمیشہ کے لیے پاکستان کی تاریخ پر ایک بدنما داغ بن کر رہ گئی۔ سیالکوٹ کی گلیوں میں انسانیت کا جنازہ نکلا۔ دو معصوم بھائی جو عوام کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہوئے۔ ایک منٹ، سوال یہ ہے کہ کیا وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے قتل ہوئے یا جان بوجھ کر انہیں ظالم عوام کے ہاتھوں قتل کروایا گیا؟ آج کی داستان سیالکوٹ میں رہنے والے دو معصوم بھائی 17 سالہ مغیث اور 15 سالہ منیب کی ہے۔ 15 اگست 2010 دن اتوار کا تھا تو دونوں بھائی معمول کے مطابق کرکٹ کھیلنے کے لیے صبح اپنے گھر سے نکلے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ دن ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا، اور وہ بھی اتنی بے دردی اور تکلیف سے ختم ہوگا کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بھائی جب کرکٹ گراؤنڈ پہنچتے ہیں تو وہاں وہ عوام کا رش دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں بھائی بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ پتہ کریں آخر معاملہ کیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں بھائیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے یہاں چوری کی واردات ہوئی ہے اور فائرنگ کی وجہ سے 4 افراد شدید زخمی حالت میں ہیں، لیکن چور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسی دوران ایک انجان لڑکے نے ان دونوں بھائیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی ہیں وہ دونوں لڑکے جنہوں نے چوری کی ہے اور فائرنگ سے 4 لوگوں کو زخمی بھی کیا ہے۔ بس یہ سنتے ہی اس بھیڑ نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اور بنا کچھ سچ جانے ان دونوں بھائیوں پر حملہ کر دیا اور ان کو بری طرح لوہے کے راڈز، ڈنڈوں، پتھروں، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ جو بھی چیز لگتی ہے اس سے وہ ان دونوں بھائیوں کو مارنے لگتے ہیں۔ اب اسی دوران وہ دونوں بھائی لوگوں سے چیخ چیخ کر بس یہی کہہ رہے تھے کہ نہ ہم کوئی چور ہیں اور نہ ہمارے پاس کسی طرح کا کوئی ویپن ہے، لیکن اس بھیڑ میں موجود ایک بھی شخص ان دونوں بھائیوں کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ پھر پولیس وہاں آتی ہے اور ان دونوں بھائیوں کو وہاں سے نکال کر ریسکیو ٹیم کے حوالے کرتی ہے۔ اب جب ان دونوں بھائیوں کو ریسکیو کے آفس لایا جاتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ ختم ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پہ سیف ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دراصل اسی دوران لوگوں کو خبر ملتی ہے کہ فائرنگ میں زخمی ہونے والے 4 افراد میں سے ایک کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہی سب لوگ غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں اور ریسکیو آفس کے باہر ہنگامہ کر دیتے ہیں۔ اب اس عوام کا اتنا غصہ دیکھ کر ریسکیو آفیسرز بغیر کچھ سوچے سمجھے ان دونوں زخمی بھائیوں کو اس ظالم عوام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ریسکیو ٹیم جن کی ذمہ داری لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے بنایا گیا ہے، اسی نے ان دونوں بھائیوں کو ظالم عوام کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور پھر سیالکوٹ کے بھٹر گاؤں کی سڑکوں پر وہ ہوتا ہے جس کو سن کر کسی بھی انسان کی روح کانپ جائے گی۔ لوگ ان دونوں بھائیوں کو بہت ہی بے رحمی کے ساتھ لوہے کے راڈز، ہاکی کے سٹکس کے ساتھ مارنا شروع کرتے ہیں، اور اسی دوران چھوٹا بھائی منیب جو کہ 15 سال کا تھا تھوڑی ہی دیر بعد دم توڑ دیتا ہے، لیکن ظالم لوگ پھر بھی اسے مارتے ہی رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی بڑا بھائی مغیث ابھی زندہ تھا اور وہ لوگوں سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس سب کے بعد بھی ظالم لوگوں کا دل نہیں بھرا، انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو واٹر ٹینک کے باہر الٹا لٹکا دیا اور ایک بار پھر سے ان کے اوپر پتھروں اور ڈنڈوں سے تشدد کیا گیا۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کو واپس نیچے اتارا گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ 17 سالہ مغیث ابھی بھی زندہ ہے۔ پھر ان بے رحم لوگوں نے مغیث کا سر کچل کر اس کی بچی کچی سانسیں بھی ختم کر دی، لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں کی حیوانیت ختم نہیں ہوتی، تو وہ ان دونوں بھائیوں کی ڈیڈ باڈیز کو ٹرالی میں رکھ کر سیالکوٹ کی سڑکوں پر گھماتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں اپنی کسی بھی حرکت پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ان ظالم لوگوں نے ان دونوں بھائیوں کی ڈیڈ باڈیز کو نہ صرف بٹر گاؤں کی گلیوں میں گھمایا، بلکہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو ان کے گھر حاجی پورہ کے سامنے سے بھی گزارا، جس کا بٹر گاؤں سے صرف 15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ لیکن اس وقت ان کے گھر والے اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ باہر موجود لوگ جن 2 لاشوں کو گھسیٹ رہے ہیں وہ انہی کے بیٹے ہیں۔ I have never seen such a brutal incident in my life. In Roman Empire, the accused were thrown before the hungry lions, and they cut them into pieces within 5 or 10 minutes. Yes. But my sons were tortured 2 hours constantly with stones, bricks, rods, and wood sticks.
I have not seen them. I have not seen the video. I will see them in the life hereafter. یہ سب وہاں کھڑے پولیس والے بھی خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اس واقعے کی خبر جب نیوز چینل پہ چلنا شروع ہوئی تو دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور وہ سب ان دونوں بھائیوں کے لیے انصاف مانگنے لگے۔ پاکستان کے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر رحمان ملک نے اس کیس کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ جو بھی لوگ اس گھناؤنے جرم میں شامل تھے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اب رحمان ملک کے اس بیان کے بعد کیس کا دوسرا پہلو سامنے آتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں پر الزام لگانے والا شخص اور کوئی نہیں بلکہ ان کا دوست تھا، لیکن ان دنوں اس دوست کا ان دونوں بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کے میچ کے دوران جھگڑا ہوا تھا۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکے نے ان دونوں بھائیوں کے اوپر سب لوگوں کے سامنے جھوٹا الزام لگایا۔ اب اس کیس کے چلتے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی نے بھی دونوں بھائیوں کو انصاف دلانے کے لیے پورے پاکستان میں ہڑتال کا اعلان کیا۔ سیالکوٹ کے ڈی سی او مجاہد شیر دل نے انویسٹیگیشن کے بعد بتایا کہ ان دونوں بھائیوں کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا اور یہ دونوں بالکل بے قصور تھے۔ کیس میں شامل لوگوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور 14 لوگوں کو 22 اگست 2010 کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان خاموش تماشائی پولیس والوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ ٹرائل کے دوران ایک شخص اس کیس میں شامل بیان دیتا ہے۔ اس واقعے کے دوران ڈی پی او وقار چوہان نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں کو قتل کر دو، ہم رپورٹس میں یہ لکھ دیں گے کہ انکاؤنٹر کے دوران مارے گئے۔ اب 20 ستمبر 2011 کیس کے ٹرائل کے دوران اینٹی ٹیررزم کورٹ 28 گرفتار لوگوں میں سے 7 کو سزائے موت کی سزا سناتی ہے اور 6 کو عمر قید کی سزا سناتی ہے، جبکہ 5 لوگوں کو عدالت رہا کر دیتی ہے اور اس کیس میں شامل 10 پولیس والوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، جس میں اس وقت کے ڈی پی او وقار چوہان بھی شامل تھے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد دونوں بھائیوں کے دادا راجہ انور کا کہنا تھا، جن لوگوں نے میرے بچوں کو مارا ہے ان کو سزا ملنے سے میرے بچے کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن اس سے لوگوں کو قانون پہ یقین قائم رہے گا۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد جن لوگوں کو سزا ہوتی ہے وہ لوگ پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ سپریم کورٹ میں اپنی سزا کے خلاف اپیل کرتے ہیں، اور نہایت ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہاں پہ یہ بتانا پڑے گا کہ سپریم کورٹ ایک دفعہ پھر سے اپنی ناکامی کا ثبوت دیتے ہوئے 23 اکتوبر 2019 کو 7 لوگوں کی سزائے موت کو 10 سال کی سزائے قید میں بدل دیتی ہے اور باقی کے لوگ آج بھی سیالکوٹ میں آزاد گھوم رہے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی کہانی ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ نفرت اور جہالت کا نتیجہ صرف تباہی ہوتا ہے۔ ان معصوموں کی چیخیں تاریخ کے صفحے پر لکھ چکی ہیں کہ انسان اگر انسان کا دشمن بن جائے تو انسانیت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ کہانی تو ختم ہو گئی لیکن سوال آج بھی باقی ہے۔